میرے بھائی میرے بیٹے، اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پوچھو بھئی نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، یا فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، باقی وقت نہیں ملتا۔ اور بھائی روزہ رکھتے ہو؟ دراصل میں بیمار ہوتا ہوں، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور بھائی حج کیا ہے؟ یہ تیری 10 کروڑ کی کوٹھی ہے، تیرے کام چل رہے ہیں، حج کیا ہے؟ بچوں کی رشتے وہ میرے ذمے ہیں، وہ رشتے کر کے اس کے بعد سوچیں گے حج کے لیے۔ بڑی دلیلیں اللہ نے زبان دے دی ہے، بولنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے یہ بندہ دلیل پر دلیل لے کے آتا ہے، عمل بھی نہیں کرتا، دلائل دیتا ہے کہ میں نے ایسے یہ کام نہیں چھوڑا۔ کوئی وجہ اس کی غلام کی آقا کے سامنے کام نہ کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا، غلام رہا ہی نہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہو؟ میں بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اور بھائی کھلا کھانا، پہنا کپڑے، یہ جو زکوٰۃ فرض ہے یہ دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کی نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اگر کفر للکار دے کہ میں تیرے ملک کو جہاں تو اذانیں دیتا ہے، یہ تیرا ملک جہاں تو نمازیں پڑھتا ہے، میں آ رہا ہوں، اب اس مسلمان کو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ حکم یہ ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تیرا کوئی پہلو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، ان لوگوں نے تو ایسا دین قبول کیا، لوگ جوق در جوق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے، کفر میں تھر تھری پر۔ یہ لوگ تو طاقت میں بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ طاقتور ہو کے ہم نے جو ان کو تنگ کیا تھا، مارا تھا، کہ قتل کیا تھا، بدلہ لینا آ جائیں۔ ابھی یہ کمزور ہیں، ان کو ابھی ختم کر دو، کل طاقت پکڑ جائیں گے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ 1000 کا لشکر، ہر بندے کے پاس تلوار، ہر ایک کے پاس ڈھال، ہر ایک کے پاس سواری، ہر ایک زرہ پہنے ہوئے تیاری کر کے مکہ معظمہ سے نکلا۔ یہ چند نفوس ہیں، غریب مسکین لٹے پھٹے، ہم ان کو ابھی مار دیتے ہیں، کل آنے والے وقتوں میں ہمیں پریشان نہ کریں۔ خدا کے محبوب کو اطلاع پہنچ گئی، میرے محبوب نے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا اطلاع پہنچی ہے کہ کفر مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نبی کے امتی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا تھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ہم نے یہ کلمہ جو پڑھا ہے نا، یہ لڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ موسیٰ اپنے اللہ کو بلا لے، جا کے کفار سے جا کے جنگ لڑ لے، ہم یہ لڑنے کے لیے آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم کریں، اللہ کی قسم آپ کے دائیں کھڑے ہوں گے، بائیں کھڑے ہوں گے، آگے کھڑے ہوں گے، پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ حکم کریں گے ہم تو آگ میں کود جائیں گے، ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ جب سارے غریب مسکین بیمار بوڑھے بچے اکٹھا کیے گئے تو بنے 313، صرف 2 گھوڑے پورے لشکر کے پاس، جس کے پاس تلوار ہے اس پاس ڈھال نہیں ہے، جس پاس ڈھال ہے اس پاس تلوار نہیں ہے۔ ذرا چند لوگوں پاس ذرا تھی، ذرا ہی نہیں ہے، نکل کھڑے ہوئے۔ میرے محبوب پاک نے دعا کی یا اللہ یہ تھوڑے سے لوگ، یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے اگر جنگ میں مارے گئے، شکست بھی ہو گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید بن ابن الخطاب،
حضرت خطاب کون تھے؟ عمر فاروق کے والد محترم. اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے بھائی تھے، لیکن سگے بھائی نہیں تھے. باپ ایک ماں جدا جدا، لیکن خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے ان کی محبت میں ذرا فرق نہیں، جان دیتے تھے ایک دوسرے میں. یہ اللہ کے دین نے اتنا قریب کر دیا، اس کلمے نے اتنا قریب کر دیا، ایک جسم دو قالب ہو گئے. حضرت عمر فاروق جنگ میں شریک ہیں، حضرت زید ابن خطاب بھی شریک ہیں. سب بندی ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی. عمر فاروق نے دیکھا کہ بھائی زید ابن الخطاب تہمت باندھی ہوئی ہے، تہمت کرتا بھی نہیں ہے، زرہ بھی نہیں ہے، تلوار لے کے ٹھوکا ٹھوکی مارے جا رہا ہے. یکدم زید بن ابن خطاب کو بلایا، بڑے تھے، کہا زید ادھر آؤ. کہا یہ خودکشی ہے، حفاظت کے بغیر لڑ رہے، یہ خودکشی ہے. اور زرہ نکال کے زید کو دی، یہ پہن. کہا عمر یہ وہ پہنے جس کو اپنی جان عزیز ہو. عمر تو نہیں چاہتا کہ اللہ کے نام پہ شہید ہو؟ عمر فاروق رو کے کہتے ہیں یہ کون نہیں چاہتا کہ میری جان اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے؟ زید بن الخطاب کہتے ہیں جب آپ شہادت کرنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہیں، آپ کے دل میں یہ چاہت ہے تو زید کے دل میں یہ چاہت کیوں نہ ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی زرہ پہنا دی. پہنا کے آپ میدان میں چلے گئے. چند گھڑیاں گزاری، چند گھڑیاں گزار کے کہتے ہیں او زید زرہ وہ پہنے جس کو اللہ کے نام پہ قربان ہونے سے اپنی جان پیاری عزیز ہو، زرہ تو وہ پہنے. یہ کہہ کر زرہ اتار کے پھینک دی. صرف تہمت باندھی ہوئی، لنگا جسم تھا، ہاتھ میں تلوار، سامنے کفر تھا. ایسے جس طرح مولی گاجر کاٹتے ہیں، کاٹتے کاٹتے آگے بڑھتے چلے گئے. اور اللہ نے یہ دیکھا یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، یہ دیوانے اور مجنوں کس طرح لڑ رہے ہیں. حالت یہ تھی 313 جیت گئے، 1000 ہار گئے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نازل فرمایا کہ جاؤ جا کے ان کی مدد کرو. اور صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا پگڑیاں باندھ کے صحابہ کرام تلواریں سونت کے آسمان سے اتر رہے ہیں. ہم تو تلوار اٹھاتے تھے، ہم تو تلوار اٹھاتے تھے. کافر کی گردن پہلے کٹ چکی ہوتی تھی. اللہ نے اس طرح فتح عطا فرمائی.